صفحہ نمبر 97 اور ہیڈنگ ہے استعانت کے معنی کی تشریح اور مسئلہ توسل کی تحقیق۔ صفحہ نمبر 97۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، جو کہ تقی عثمانی کے والد ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے پارہ نمبر 3 تک اس کے رکوع 8، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی محمد شفیع صاحب، اور معارف القرآن انہوں نے لکھی ہے جو کہ پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ استعانت کے معنی کی تشریح اور مسئلہ توسل کی تحقیق۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتح پورے قرآن کا راز خلاصہ ہے، اور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری سورۃ فاتح کا راز اور خلاصہ ہے، کیونکہ اس کے پہلے جملے میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے، اور دوسرے جملے میں اپنی قوت و قدرت سے بری ہونے کا اظہار ہے کہ بندہ عاجز بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ اپنے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، جس کی ہدایت قرآن کریم میں جا بجا آئی ہے۔ فاعبدہ وتوکل علیہ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ ان تمام آیات کا حاصل یہ ہے کہ مومن اپنے ہر عمل میں اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قابلیت پر کرے، نہ کسی دوسرے کی مدد پر، بلکہ کلی اعتماد صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے، وہی کارساز مطلق ہے۔ اس سے دو مسئلے اصولی عقائد کے ثابت ہوئے ہیں۔ اول یہ، انشاءاللہ ہم اس کو بقیہ کو نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دونوں مسئلے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا حرام اور ناقابل موانی جرم ہے، ایک یہ، اور دوسرا مسئلہ استعانت و توسل کی تحقیق اور کام کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔